نماز جدو نمازی پڑھ دے کیا اختے خدا نال گلاں کرتے اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے، اور پھر کہتا کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ اے اللہ کاش کہ اس سپاہ سے عقیدت تا ترجمہ سکو آجل ہے کہ بندہ کہتا کیا ہے، کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ خدا کس کو لو پاک ہے؟ اے اللہ، اللہ کمزوریوں کو لو پاک ہے۔ جدو سبحان کی نسبت، جب سبحان کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے معنی یہ ہوتا ہے خدا کمزوریوں سے پاک ہے۔ سبحان کی نسبت حضور کی طرف ہوتی ہے، پیغمبر کی طرف ہوتی ہے، معنی یہ ہوتا ہے پیغمبر عیب سے پاک ہے، اور سبحان کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، معنی یہ ہوتا ہے بندہ جنابت سے پاک ہے، اور سبحان کی نسبت زمین کی طرف ہوتی ہے، معنی یہ ہوتا ہے زمین نجاست سے پاک ہے۔ خدا کمزوریاں کو لو، بھوک لگنا کمزوری ہے کہ نہیں؟ تسی بھوکے ہوئے ہو؟ بھوک لگنا کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ پیاس لگنا کیا ہے؟ اٹھ جلنا کیا ہے؟ جی ایک کمزوری ہیں، یہ ساری بندیاں میں موجود ہیں۔ اے مولوی کتنا بڑا پیر کی نو ہے جی، اس پیچھے تکیہ رکھتے ہو کہ نہ رکھتے؟ کی رکھتے ہو؟ یہ ٹیکلا ہے، وہ ٹیک لگانے کا محتاج ہوتا ہے۔ مولویوں پہ 6 تکیے رکھتے ہو، کی رکھتے ہو؟ بھائی وہ ٹیک لگانے کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کو ٹیک کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نیند والی کمزوری نہیں ہے، اور بھوک والی کمزوری نہیں ہے، پیاس والی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو کمزوری سے پاک ہے۔ پیغمبر میں کمزوریاں ہیں۔ پیغمبر بھوکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، تکیے کا محتاج ہے کہ نہیں؟ پینے کا محتاج ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، پیغمبر کو نیند آتی ہے کہ نہیں؟ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، علماء بیٹھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتکئوا کما یتکئ البشر، آکلوا کما یشرب، آکلوا کما یاکل البشر، اشرب کما یشرب البشر۔ فرمایا میں بھی ایسے ہی کھاتا ہوں جس طرح انسان کھاتے ہیں، میں بھی یوں ہی پیتا ہوں جس طرح انسان پیتے، میں بھی اسی طرح تکیہ لگاتا ہوں جس طرح انسان تکیہ لگاتے۔ حضور فرماتے ہیں تو پیغمبر کی طرف اگر نسبت ہو تو معنی کیا ہوگا؟ پیغمبر عیب سے پاک ہے، خدا کمزوریوں سے پاک ہے۔ پیغمبر کے اندر عیب نہیں ہوتا۔ بابا چلاسی جانتے ہیں یہ ایبٹ آباد والے بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کتاب من اللہ لا ریب فی، رسول من اللہ لا عیب فی۔ کہتے ہیں اللہ نے کتاب ایسی عطا کی جس میں ریب کوئی نہیں، پیغمبر ایسا عطا کیا جس میں عیب کوئی نہیں۔ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اور آگے کیا کہتا ہے؟ ولا الہ غیرک۔ بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، و تبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام بڑا برکت والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے اللہ تیری شان بڑی اونچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے کیا کہنا چاہتا ہے؟ آگے کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے اللہ کہتے ہیں اے اللہ تیرے بغیر الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، یہ سارے کام کرنے والا اگر ہے تو ہی تو اللہ۔ جب بندہ کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ فرماتے او فرشتوں دیکھو نمازی کیا کہہ رہا ہے، پردے ہٹا دو، پردے ہٹاؤ تاکہ میں تمہیں اپنے نمازی کا دیدار کراؤں جو میری توحید بیان کر رہا ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ
ولا الہ۔ اللہ پاک یہ جملہ سن کے اتنے خوش ہوتے ہیں، ایسا کو تو پتہ ہی نہیں نمازہ بے آختے کیا ارمان ہے، ایسا کو پتہ لگ جو لے نا، پتہ تاں لگ سی کہ ایسا کو نمازہ دے سب کا دا ترجمہ آسی، ایسا کو نمازہ دا سبق ہی نہیں آندا، ترجمہ کتھوا ہوئے، مدرسیں بچو اسی نستے، مولویاں کو لو اسی نستے ہیں، طالب علماں کو لو اسی نستے ہیں، مسیتیاں کو لو اسی نستے ہیں، تبلیغیاں کو لو اسی نستے ہیں، تیسے خالصی کون؟ ایک کل قیامتی کو اسی یہ نہ ہکتے ایسے جی نکیاں پڑھنی ہے کیا تھا بڑھے ہو گیا ایسے خدا مولانا الیاس کو آن کے سامنے کھڑا کر چھوڑ سی اللہ خدا سی اوے بڑھے ہو او بہانے کرنا لے میں نے تمہارے لیے تبلیغی جماعت کی شکل میں اور چلتا پھرتا مدرسہ قائم کر دیا تھا، بچپن میں نہیں پڑھ سکے اور بڑھاپے میں ساتھ جاتے اور مذاکرہ کرتے تمہیں نماز کا سبق آ جاتا۔ اللہ اکبر، اے اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرا نمازی کیا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک پردے ہٹا کے عرش تھامنے والے فرشتوں کو اس نمازی کا دیدار کراتے ہیں، اور اس کے بعد جب نمازی اپنا عقیدہ پیش کرتا ہے اللہ فرماتے ہو نمازی اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، تعریفیں اس کے لیے ہیں، نام اس کا برکت والا ہے، شان اس رب کی اونچی ہے، اور اس کے علاوہ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، تو او میرے بندے تو باوضو ہو کے ہاتھ باندھ کے مسجد میں کھڑا ہو کے اور نماز کی حالت میں میری توحید کا اقرار کرتا ہے، اب فاتحہ پڑھے گا قبول کروں گا، رکوع کرے گا قبول کروں گا، سجدہ کرے گا اور قبول کروں گا، درود پڑھے گا قبول کروں گا۔ اگر تیرے عقیدے میں فرق ہوتا رائی کے برابر بھی، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم اور تیری نماز لپیٹ کے میں تیرے منہ پہ مار دیتا۔ اللہ یہ نماز میں کیا کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں کس سے باتیں کروں، اللہ سے میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ خدا اور مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔